سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار۔ ناظرین، اب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا دور سن چکے ہیں۔ آپ کی پیدائش سے لے کر چچا ابو طالب کی پرورش میں آنے تک کے واقعات ہم نے سنے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی ہوتی ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اور ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ لوگ مزید آپ کی قریب ہوتے چلے گئے۔ آئیے جانتے ہیں اب جوانی کے حالات۔ عرب میں اس وقت قبائلی دور تھا، لوگ اپنے اپنے قبیلوں میں رہتے تھے، ہر قبیلے کے اپنے اپنے اصول ہوتے تھے۔ اکثر ان قبیلوں میں آپس میں لڑائیاں ٹھن جاتی تھی۔ اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے کسی ایک شخص کو بھی قتل کر دیتا تو دوسرے قبیلے والے ان سے جنگ کرتے۔ عرب میں یہ لڑائیوں کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری تھا، جس کی وجہ سے ملک کی حالت بہت بگڑ چکی تھی، اور عرب میں اس وقت ویسے ہی ظلم و بربریت کا وہ عالم تھا کہ اللہ کی پناہ۔ مسافروں کو تنگ کرنا، طاقتور کا کمزور پر ظلم کرنا، یہ سب ہو ہی رہا تھا۔ لیکن عرب والے عموماً 4 مہینوں میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ لیکن کبھی کبھی کچھ معاملات ایسے ہوتے تھے کہ ان مہینوں میں بھی وہ لڑائیاں کر لیتے تھے، اور جو لڑائی ان مہینوں میں ہوتی تھی ان کو جنگ فجار یعنی گناہ کی لڑائی کہا جاتا تھا۔ ایک بار دوپہر کا وقت تھا، سورج ماتھے پر تپ رہا تھا۔ عرب کے کچھ سردار شریف لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوتے ہیں۔ عرب کے حالات کو دیکھتے ہوئے سب کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ یہ سب رکنا چاہیے اور ختم ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ سب کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، آج ایک معاہدہ ہونے والا ہے جو کل کو بہتر بنائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مشورے میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شامل تھے۔ ابو طالب نے اپنی رائے دی اور ایک معاہدہ کیا کہ کسی مسافر کو تنگ نہیں کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، اس کا حق دلوائیں گے، غریب کی مدد اور مسافروں کی حفاظت کریں گے، ملک سے بدامنی کو دور کریں گے۔ اس تاریخی معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا، کیونکہ اس طرح کا ایک معاہدہ عرب میں بہت پہلے ہوا تھا۔ اس معاہدے میں شامل ہر فرد کا نام فضل تھا، اسی لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا، یعنی فضل نام کے آدمیوں کا معاہدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس معاہدے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے اس معاہدے کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دے دے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس معاہدے سے ہوئی۔ ہمارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کہ جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تب بھی کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوئے، ہمیشہ خیر والے کاموں ہی میں شامل رہتے اور ساتھ دیتے۔ جیسے یہ حلف الفضول کا واقعہ آپ نے سنا، جو کہ بہت ہی فائدہ مند اور قابل تعریف معاہدہ ہے، جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ ناظرین، چلیے اب چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اگلے پنے پر۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی ہے، جوان، حسین و جمیل، نگاہوں میں گہرائی، خاموش طبع، باوقار، اور پورا مکہ آپ کو الامین کے لقب سے یاد کرنے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت الامین کے لقب سے ہو گئی تھی۔ ادھر ایک خاتون جو کافی مالدار تھی،
بہت بڑی تاجرہ یعنی بزنس کرنے والی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اس کشمکش میں تھی کہ آخر کسے وہ اپنا مال تجارت دے، اپنا بزنس کا مال دے اور تجارتی قافلے بھیجیں۔ اسے کسی پر اعتماد نہیں ہوتا تھا کیونکہ کوئی بھی مال میں خیانت کر سکتا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ اپنے مکان کے بالا خانوں میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ان کے کانوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ خبر آتی ہے کہ محمد بن عبداللہ، جسے مکے والے امین کہتے ہیں، وہ آپ کی تجارتی سفر کے لیے بالکل صحیح ہے۔ کچھ سوچنے کے بعد اس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی مال و سامان دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خاتون نے اپنے غلام جس کا نام میسرہ تھا اسے بھی کر دیا۔ جب یہ تجارتی قافلہ ملک شام کے سفر سے واپس ہوا اور مکے میں آیا تو یہ خاتون گھر کے بالا خانوں سے جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ خاتون نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دو فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر کا اثر اس خاتون پر ایسا ہوا کہ بعد میں اس نے اپنے غلام میسرہ سے بھی اس کا تذکرہ کیا، تو اس نے بتایا کہ اس نے بھی ایسے کچھ واقعات دیکھے۔ مزید میسرہ غلام کے تاثرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت اچھے تھے۔ یہ سب سن کر اس خاتون کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ عقیدت نے جنم لیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ناظرین، اسی خاتون کا نام وہ پیارا اور مبارک نام ہے جن پر ہماری مائیں بھی قربان۔ کون؟ سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ، یعنی خدیجہ بنت خویلد ہے، جو سارے مومنوں کی ماں ہیں، ہماری پیاری امی جان ہیں۔ نکاح کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنے خاندان والوں میں رکھتے ہیں اور سب کی رضامندی سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ عرب والے انہیں طاہرہ کہتے تھے، یعنی پاک دامن والی، اور یہ بہت ہی شریف اور پاک دامن خاتون تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا، ان سے ان کی 2 اولاد ہوئی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد ان کا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا، ان سے بھی 2 بچے ہوئے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی اور آپ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کرے گی۔ ادھر عرب کے بڑے بڑے سردار آپ سے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن سیدہ خدیجہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لی تو اپنا دل دے بیٹھی اور نکاح کا پیغام دینے پر مجبور ہو ہی گئی۔ ناظرین، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، اپنے مال و دولت کے ساتھ دیا، اپنے مال و دولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہیں، سوائے ایک فرزند کے، یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، ایک بار بہت عظیم سیلاب آیا جس کی وجہ سے کعبے کی عمارت منہدم ہو گئی، ڈیمیج ہوئی۔ اب کعبے کی تعمیر کی ضرورت تھی۔ قریش کے لوگ کعبے کی تعمیر کرنے لگے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبحان اللہ شامل تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 برس ہو چکی تھی۔ کعبے کی تعمیر ہوئی اور جب اس حصے تک پہنچے جہاں حجر اسود رکھنا تھا
تو اب قبیلوں میں سخت جھگڑا ہوا. ہر قبیلہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ حجر اسود کو رکھے تاکہ یہ اس کے لیے یہ اعزاز کی بات ہو. جھگڑا بڑھ گیا، تلواریں نکل گئی، لوگ جان کی بازیاں لگانے پر راضی ہو گئے. جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کسی بوڑھے نے یہ مشورہ دیا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا ہم اسے اپنا فیصل مان لیں گے، یعنی وہ جو فیصلہ دے گا ہم سب اس کو قبول کریں گے. سب نے مشورہ قبول کیا. اتفاق، رب کی قدرت دیکھیے کہ سب سے پہلے حرم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اور سارے قبیلے والوں نے آپ کو اپنا فیصل بنا لیا. آپ کی عظمتوں کو تو پہلے ہی مان چکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ حجر اسود رکھنا چاہتے ہیں وہ سب اپنا اپنا ایک سردار چن لے. سب نے اپنا اپنا سردار چن لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی. واہ کیا حکمت عملی! اور اس مبارک پتھر کو اس چادر پر رکھا اور سرداروں سے کہا کہ مل کر اسے اٹھاؤ. سب نے اٹھایا اور جب عمارت کے قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے اس مقام پر رکھ دیا اور یوں ایک بڑی لڑائی سے لوگ محفوظ ہو گئے. سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت کے کچھ پنے جو پلٹے گئے. مزید صفحات باقی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے باقی اسباق یعنی باقی باتیں سننے کے لیے انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے. پھر ملیں گے. دیکھتے رہیے FGN چینل. آئے سرکار، آئے سرکار.